السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لمقدم ترابہ الفدا ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ پروگرام جمال عاشوراء لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ماہ محرم کا دن ایک ایک کر کے گزر رہا ہے، بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے، اور ہم بیان کر رہے ہیں اس برسیرت افروز جملے کی حقیقت اور واقعیت کو، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں بھی زینبی بصیرت عنایت فرمائے، تاکہ ہم بھی اپنے دل کے فریم میں، ہم بھی اپنے دل کی گہرائیوں سے کربلا کو کے عمق کو سمجھ سکیں اور اس کو جمیل، روشن اور شفاف دیکھیں، اور اپنے لیے کربلا کو مشعل راہ قرار دیں، اور حقیقی ادراک اس کا پیدا کریں کہ اگر حسین ابن علی کی ذات مقدس مصباح ہے تو نفس کی وحشتناک تاریکیوں اور اندھیروں میں روشن اور شفاف تکیہ گاہ اور پناہ گاہ ہے حسین ابن علی کی ذات مقدس۔ اور اگر حسین سفینہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حوادث کی تلاطم خیز موجوں سے بچنا ہے، ہولناک طوفانوں سے اگر نجات چاہتے ہیں تو پھر یہ وہی کشتی ہے کہ جو کشتی نجات ہے۔ پھر انسان عاشوراء کو ساحل نجات تک پہنچنے والا سمجھ سکتا ہے، اور یقیناً صراط مستقیم صرف ایک ہے۔ دنیا میں راستے دو ہی ہوتے ہیں، یا حق کا راستہ ہے اور یا باطل کا راستہ ہے، اور ہر امام نے ہمیں یہ بتا دیا کہ یاد رکھو نحن صراط المستقیم، ہم ہیں جو کہ سیدھا راستہ ہیں، اور یقیناً جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں وہی اپنے آپ کو سچا شیعہ کہلاتے ہیں۔ ہم گریہ کرتے ہیں، ماتم و بکا کرتے ہیں، اگرچہ یہ جانتے ہیں کہ اصل مقصد یہ نہیں ہے، لیکن یہ گریہ، یہ ماتم، یہ عزاداریاں کہ جن کی فضیلتیں اتنی زیادہ بیان کی گئیں، اور یہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی حسین ابن علی کے مصائب پر 50 لوگوں کو رلائے، اور پھر فرمایا 40 لوگوں کو رلائے، پھر فرمایا اگر کوئی 30 کو، 20 کو، اگر کوئی 10 افراد کو گریہ کروائے، اور اگر کوئی ایک فرد کو حسین پر رلائے یا خود گریہ کرے، اور یہاں تک کہ ہر شعبہ زندگی میں ریاکاری ناپسندیدہ قرار دی گئی، لیکن ہمیں یہ حکم ہے کہ عزاداری حسین کے لیے جاؤ، جب مصیبتیں سنو، جب مصائب کا تذکرہ سنو، اور اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل بنا لو، اور گریہ کا ثواب یہ کہ اگر ذرہ برابر گریہ معرفت کے ساتھ یقیناً یہ مد نظر رہے کیا حسین ابن علی پر تو جنت تم پر فرض ہے، اور اس طرح سید الشہداء کی زیارت کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے، تو یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اصلی مقصد اشک بہانا، گریہ و بکا کرنا نہیں ہے، لیکن یہ ایک وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے دل کو حسین ابن علی سے جوڑتے ہیں، اور اس جڑنے کے وسیلے سے پھر ہم مقصد مولا امام حسین علیہ السلام کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم بیان کر رہے تھے گزشتہ پروگراموں میں، کوشش یہ کی کہ شہزادی ثانی زہرا سلام اللہ علیہا، ہماری جانیں قربان ہوں آپ پر شہزادی، کہ آپ نے کس انداز میں، کس زاویے سے کربلا کو دیکھا، اور دنیا والوں نے جو ظاہری طور پہ جس سے سمجھا کہ خدا نخواستہ وہ رسوا کر دیں گے، خدا نخواستہ وہ حوصلہ پست کر سکیں گے، ایک مرتبہ ایسا دندان شکن جواب دیا حیدر کی بیٹی نے علی کے لہجے میں، کہا کہ ما رأیت الا جمیلا، کربلا میں زینب کو سب کچھ جمیل نظر آتا ہے۔
کل جس موضوع پر ہم نے شروع کی تھی کہ تحریک حسینی میں عزت نفس اور کرامت نفس کتنا بلند نظر آتا ہے، اپنی اعلیٰ ترین منزلوں پر نظر آتا ہے، اور ہم نے عرض کیا کہ کس طرح حسین ابن علی کی تمام تر زندگی حیات مقدسہ میں، اور پھر جب مدینہ سے چلے ہیں اور کربلا تک شہید ہوئے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آج یہ بھی عرض کریں گے کہ صرف شہادت حسین ابن علی کے تک محدود نہیں ہے یہ عزت نفس اور کرامت اس خاندان کی، بلکہ اس کے بعد بھی ان کی گفتار میں، کردار میں، عمل میں، رفتار میں اور ہر جگہ حتیٰ دورہ اسارت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ عزت کو محفوظ رکھا، اور یہ جو بعض ایسی تعابیر استعمال کی جاتی ہیں کہ جن میں اگر حقیقتاً بعض اوقات انسان سنتا ہے سوچتا نہیں ہے کہ میں کیا سن رہا ہوں، بعض اوقات انسان کچھ الفاظ ادا کر دیتا ہے اور اس کی حقیقت تک نہیں پہنچتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور میں عرض کرنا چاہوں گی کہ بعض اوقات آگاہانہ اور کبھی کبھی نا آگاہانہ انداز میں اس کربلا کے واقعے کا ذکر کرتے ہیں اور بعض ایسی چیزیں شامل کر دیتے ہیں کہ جو درست نہیں ہیں، جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک عقل بھی بعض چیزوں کو تسلیم نہیں کرتی اور اس سے ذلت کا پہلو سامنے آتا ہے۔ یاد رکھو کہ یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے پروردگار عالم نے پاکیزہ کلام میں یہ اعلان کر دیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، رجس ان کے قریب نہیں آ سکتی، اور رجس ذلت رجس ہے، وہ آلودگی ہے، اور یہ ہستیاں آلودگیوں سے بہت زیادہ دور ہیں۔ ہماری گفتگو یہاں پر پہنچی کہ جب امام حسین علیہ السلام نے ہور کے لشکر کے ساتھ برخورد کی ہے، اور کیا سچویشن ہے، اس طرح سے نظر آتا ہے کہ جب لشکر ہور پہنچا ہے تو میرا کریم مولا، میرا عرفہ مولا، کس قدر صاحب بصیرت مولا کہ امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ سب سے پہلے ان کو پانی پلایا جائے، اور صرف ان کو نہیں بلکہ ان کے جانوروں تک کو سیراب کیا جائے، اور کس انداز میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکم دیا کہ جانور جب تک سیر ہو کر پانی پی کر اپنا منہ جو ہے وہ پانی کے برتن سے ہٹا نہ لیں، ان کو پانی پینے دیا جائے۔ اور واقعات ملتے ہیں، ایک شخص کہتا ہے کہ میری سانس اس طرح سے پھولی ہوئی تھی کہ میں سکون سے پانی نہیں پی سکتا تھا، اور جو ہے وہ پانی بہہ جاتا تھا، تو مولا نے خود مشک کا دہانہ جو ہے تنگ کیا اور آہستہ آہستہ اس کو پانی پلایا۔ مطلب آپ یہ دیکھیے کہ یہ کہ کیا انداز ہے، عزت اور کرامت کا کیا عظیم مظاہرہ کیا حسین ابن علی نے۔ اور اس کے بعد جب میرے مولا یہ دیکھتے ہیں کہ ہر اصرار کرتا ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ میں آپ کو ابن زیاد کے پاس گرفتار کر کے لے جاؤں گا، تو اب میرے مولا فرماتے ہیں کہ الموت ادنا من ذالک، اور یہ عزت کی بلند منزلت دکھا رہی ہے کہ موت زیادہ عزیز ہے، باعزت ہے، اور میرے نزدیک تیری اس خواہش سے زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر جب وہ قتل کرنے کی تحدید کرتا ہے تو پھر میرے مولا سے کچھ اشعار نقل کیے جاتے ہیں کہ فرمایا کہ میں اپنے راستے پر اسی طرح سے چلتا رہوں گا، اور ایسے مسلمان جوان مرد کے لیے کہ جس کا مقصد نیک ہو اور اللہ کی راہ میں اگر وہ جہاد کرے تو یہ اس کے لیے ننگ نہیں ہے۔ بہرحال جب ہر سے مذاکرات ہوئے ہیں تو پھر طے یہ پایا کہ ابن زیاد کی طرف سے جواب آنے تک ہر جو ہے وہ چلے، اور امام حسین علیہ السلام بھی برابر جو ہے وہ سفر کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ یہاں پر ایک جگہ پر امام کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ کچھ افراد وہاں کے قریبی قبیلے کے کچھ افراد جو ہیں ان کی مدد کے ساتھ کیا کیا جائے کہ ہور کا لشکر جو ہے وہ صرف 1000 کا لشکر ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس سارے لشکر کے لیے تو صرف مولا عباس ہی کافی تھے، تو آپس میں کہتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ ابھی حملہ کر کے ان کو تحقیق کر دیتے ہیں اور ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو میرا مولا اپنی تمام تر عزت کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ نہیں، آپ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اور ہمارا قبیلہ جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گا، اور ہم مل کے جو ہے وہ
مقابلہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے اور حر کے درمیان کچھ مذاکرات ہوئے ہیں اور میں اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ ہمیں ہر امام کی زندگی میں یہ سب کچھ نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ امام حسن مجتبیٰ کی جو سلوح ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی طور پر بھی ان کی طرف سے خلاف ورزی نہ کی گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس صلح کے جو پوائنٹس ہیں اگر ان پہ غور کیا جائے تو کسی طور پر بھی کرامت اور عزت کو زیر پا نہیں لائے ہیں ہمارے مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یہ وہ تھا ظالم کہ جس نے دھجیاں بکھیر دیں اپنے ہی کیے ہوئے معاہدے کی۔ بہرحال اگلا پوائنٹ جو میں عرض کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جب کربلا میں نزول ہوا ہے اور نازل ہوا ہے، یہ قافلہ وارد ہوا ہے اور ابن زیاد نے خط لکھا ہے عمر سعد کی طرف اور اسے چاہا ہے کہ دوبارہ اس خط میں اپنا بیعت یزید والا معاملہ جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور حالانکہ آپ دیکھیے کہ اس وقت کیا حالات ہے، آرمی کے لحاظ سے فوجی بہت کم ہیں اور بدترین موقعیت ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے 30,000 اور 72 کا، لیکن میرے مولا نے پوری شجاعت اور سربلندی کے ساتھ عمر سعد کے بھیجے ہوئے قاصد اور ایلچی کو یہ کہا کہ لا اجیب ابن زیاد بذالک ابدا فحل ہوا الا الموت فمرحبا بہی، کہ ہرگز میں ابن زیاد کی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں، اور کیا ظاہر ہے کہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں تو اب مولا جانتے ہیں کہ اب میں مارا جاؤں گا۔ فحل ہوا الا الموت، تو اس کا جواب، اس کے ہمارے اس مطالبے کو رد کرنے کا جواب ہماری شہادت ہے۔ فمرحبا بہی، بس وہ مرحبا کہہ رہے ہیں، خوش آمدید کہہ رہے ہیں، اس موت کو گلے سے لگانے کے لیے حسین ابن علی تیار ہے۔ شب عاشور کیا ہوا کہ جب امام کی چھوٹی سی سپاہ اور لشکر جو ہے اور دوسری طرف ایک بہت بڑا لشکر ہے، جب جنگ قطعی ہو گئی، طے پا گیا، تو پھر معلوم ہے کہ اب حسین ابن علی اور سارے ساتھی جو ہے وہ شہید ہونے والے ہیں، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت ایک ساتھی کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر 72 ہیں یا 100 اور کچھ ہیں تو حقیقتاً اس کا مطلب ہے کہ ہر سپاہی قیمتی ہے، لیکن اس کے باوجود امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، اصحاب کو جمع کیا، بیعت کو ان کے سروں سے اٹھا لیا اور ان سے یہ کہا کہ رات کی تاریکی ہے، تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، جو چاہتا ہے وہ چلا جائے، اس لیے کہ دشمنوں کو صرف مجھ سے سروکار ہے، اور ظاہر ہے کہ جب وہ مجھے قتل کر دیں گے یا میرے اوپر ظاہری طور پر ظفر یاب کامیاب ہو جائیں گے تو وہ پھر دوسروں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اور البتہ یہاں پہ خود اصحاب سید الشہداء نے اپنی عزت اور اپنی کرامت کو دکھایا اور ان لوگوں نے وہ جگہ نہیں چھوڑی۔ اسی رات میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام شہادت حسین ابن علی کے بعد بھی اس سرفرازی کو قائم رکھیں، اس عزت کو قائم رکھیں اور سر بلند رہیں، تو یقیناً زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا عالمہ غیر معلمہ ہیں، لیکن یہ پوائنٹس پھر بھی بیان فرمایا آپ نے، اور ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے ہم سیکھتے ہیں، اور فرمایا اپنی بہن زینب سلام اللہ علیہا کو کہ میری شہادت کے بعد اپنا لباس نہ پھاڑا جائے اور چہرے کو پر خراشیں نہ ڈالی جائیں اور ایسے الفاظ ادا نہ کیے جائیں کہ جو جس میں ذلت کی خوشبو آتی ہو۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ جب ہم مجالس حسینی کو برپا کرتے ہیں تو اس میں اس اصل کا خیال رکھا جائے، اور جب نوحے پڑھتے ہیں، جب قصیدے پڑھتے ہیں، جب مرثیے بیان کرتے ہیں، جب گفتگو کرتے ہیں تو اس میں کوئی ایسا پہلو نہیں آنا چاہیے کہ جس میں عزت کا مسئلہ جو ہے وہ کمزور دکھائی دے، اور خدا نخواستہ کوئی ذلت بھرا پہلو ہو کہ جس کو اپنے سنیں یا غیر سنیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، جس میں کوئی ایسا پہلو ہو کہ سوچنے والا یہ سوچے کہ یہ بات حقیقت نہیں ہو سکتی۔ ناظرین گرامی، کربلا
کہ مصائب اتنے زیادہ ہیں کہ جو حقیقت سے تعلق رکھتے ہیں کہ بنے بنائے اور اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہی پیش نہیں آ سکتی، صرف بصیرت چاہیے۔ اگر انسان صاحب بصیرت ہو، اگر اس کے دل میں سچی حسین ابن علی کی محبت پائی جاتی ہو، اگر وہ سچا درد رکھتا ہو، اگر اس کے دل میں حزن ہو، تو آج ہم شاہد ہیں، آج ہم گواہ ہیں کہ حسین ابن علی کے چاہنے والے جگہ جگہ جمع ہوتے ہیں۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں مجالس میں ایسے افراد کو کہ جس زبان میں مجلس ہو رہی ہے وہ اس زبان سے ناآشنا نظر آتے ہیں، اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ زبان نہیں آتی تو پھر آپ مجلس میں کیا کرنے آتے ہیں، توجہ ہے آپ کی؟ ہم جب یہ پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جب تم کہتے ہو حسین، جب تم لوگ کہتے ہو کربلا، جب عاشورہ کا نام لیتے ہو، جب علی اکبر کا نام لیتے ہو، جب قاسم کا نام لیتے ہو، جب عباس و اصغر کا نام آتا ہے تو پھر ہماری آنکھیں بھر آتی ہیں، اس لیے کہ یہ نام خود اس مصیبت کی یاد دلاتی ہیں کہ جو ہم 1400 سال سے سنتے آ رہے ہیں اور سنتے رہیں گے، تو لہٰذا ضرورت نہیں ہے اس بات کی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ روز عاشورہ عزت حسینی اپنے عروج پر دکھائی دیتی ہے۔ اگر الہی صفات کی تجلی اور مظہر کامل کو ہم زمین پر دیکھنا چاہیں تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ حسین ابن علی کی ہستی کی طرف نگاہ دوڑائی جائے کہ روز عاشورہ آپ کا کردار کس طرح سے تھا، کیا انداز ہے میرے آقا کا، میرے مولا کا، کہ یہ وہ دن ہے کہ جب اپنی مختصر سی سپاہ، اپنا مختصر سا لشکر ہے مولا کا، اور دوسری طرف اسلحہ بھی زیادہ ہے اور سواریاں بھی زیادہ ہیں اور افراد بھی زیادہ ہیں، صدہا برابر زیادہ، لیکن یہ ہے کہ پوری قوت کے ساتھ دشمن کے سامنے میرے مولا کھڑے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں، اور انداز یہ ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے برابر کی سپاہ ہے، جیسے برابر کے ہیں، کوئی کہیں سے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہائے یہ لوگ بہت زیادہ ہیں اور ہم بہت کم ہیں۔ یہ جو بعض اوقات تعبیر استعمال کرتے ہیں نا کہ حسین بے بس ہیں، حسین لاچار ہیں، مجبور ہیں، مجھے کہیں پر بھی حسین لاچار و مجبور نظر نہیں آتے، کہیں پر بھی بے بس اور اس انداز میں نظر نہیں آتے ہیں۔ ان کا دل جو ہے وہ نور ایمان سے، نور معرفت سے، اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت سے، ان کا اور ان کے تمام تر ساتھیوں کا قلب جو ہے وہ معمور اور مملو نظر آتا ہے، لہٰذا کس طریقے سے وہ اپنے سپاہیوں کو، کسی کو میمنہ کی سربراہی دیتے ہیں، کسی کو میسرہ میں تعین کرتے ہیں اور شعار یا محمد قرار دیتے ہیں، اور شب عاشور آپ نے حکم دیا کہ ایک خندق کھودی جائے خیام کے ارد گرد، روز عاشورہ اس میں آگ جلائی گئی تاکہ اس حوالے سے حفاظت کی جا سکے، ان ظالمین کی طرف سے حملے کا سدباب کیا جا سکے کہ خیام کی طرف جو ہے وہ اس طرح نہ آئیں اور ان کا جو ہے وہ پوری توجہ باقی اطراف میں رہے سپاہیوں کی، اور دشمن جو ہے وہ خیام تک دسترسی حاصل نہ کر سکے۔ اور دیکھیے کہ جب دونوں لشکر جو ہیں ایک دوسرے کے مد مقابل صف آرائی کر چکے ہیں اور امام نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا اور دشمن کو دیکھا، تو بغیر اس کے کہ آپ کے کوئی آپ کی احساسات میں، آپ کے طریقہ کار میں فرق آئے، آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے اور اس مالک حقیقی اور معبود بزرگ و برتر، اس کی کبریائی کے سامنے دست دعا بلند کیے اور دعا کرتے ہیں کہ بار خدایا، پروردگارا، اللہم انت ثقتی فی کل حرب ورجائی فی کل شدہ وانت لی فتقل امرا۔ اب دیکھیے کہ میں ترجمہ پیش کرتی ہوں کہ کس انداز میں میرے مولا فرماتے ہیں کہ پروردگارا تو پشتیبان ہے، تو پناہ گاہ ہے، ہر دکھ میں، ہر درد میں، ہر امید میں، مجھے کوئی پریشانی ہو، مجھے کوئی مشکل آ جائے تو مشکل کشا ہے، تو ہے کہ جو میرا یار و یاور ہے، نصرت کرنے والا ہے۔ کتنی پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ دل کانپ جاتے ہیں اور چارے نظر نہیں آتے ہیں، دوست خار کرتے ہیں، دشمن شماتت کرتے ہیں، لیکن اگر میرے پاس صرف تو ہو
تو میں تیری پناہ میں آ جاؤں گا، میں تیری بارگاہ میں شکایت کروں گا اور تو میری اس پریشانی کو دور فرمائے گا، بس تو صاحب نعمت ہے اور فرمایا صاحب کل حسنہ و منتہا کل رغبہ، کہ تو ہے کہ جو ہر امید کے لیے جو ہے سر انجام تو ہے۔ اور اس وقت جب شقی ترین فرد دشمن کا یعنی شمر بن ذی الجوشن جو ہے وہ سپاہ امام کے نزدیک آیا اور اس نے برا بھلا کہنا شروع کیا، فحاشی شروع کی۔ اب مسلم بن اوسجہ جو ماہر ترین تیر انداز ہیں امام سے چاہتے ہیں کہ اجازت دیں تاکہ یہ جو بری زبان استعمال کر رہا ہے ہم اس کی زبان کو لگام سے کھینچ لیں اور اس کا کام تمام کر دیں، لیکن میرے مولا نے کس قدر بزرگوارانہ انداز میں مسلم کو خطاب کیا اور کہا کہ نہیں تم اس پر تیر مت چلاؤ، اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم جنگ کے شروع کرنے والے ہوں۔ اس کے بعد میرے مولا نے اتمام حجت کرنے کے لیے دشمن کا رخ کیا اور جو گفتگو جو ہے فرمائی دشمن کے لیے، اور اس گفتگو میں ایک جگہ پر اس طرح سے اپنی عزت نفس اور کرامت نفس کا مظاہرہ فرمایا کہ آگاہ رہو کہ زنازادہ ابن زنازادہ جو ہے یعنی ابن زیاد مراد ہے کہ اس نے مجھے دو چیزوں کے درمیان مخیر کیا ہے، یا تو پھر میں تلوار نکالوں اور جنگ کے لیے تیار ہو جاؤں، یا میں لباس ذلت پہن لوں، یعنی مراد یہ ہے کہ اس کے سامنے جھک جاؤں اور یزید کی بیعت کر لوں، لیکن آگاہ رہو، یاد رکھو ذلت ہم سے بہت دور ہے، اور خدا اور رسول اور مومنین اور جو ان کے پاک دامنوں کے پروردہ ہیں اور ایسے افراد کے جو صاحب حمیت ہیں اور غیرت مند افراد جو ہیں وہ ایسا کام کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے پسندیدہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم پستوں کے سامنے ذلت اطاعت کو اختیار کریں، اور لہٰذا ہم قتل ہونا پسند کرتے ہیں۔ کن لوگوں کی طرح، عجیب جملہ ہے کہ ہم قتل ہونا پسند کرتے ہیں بلند مرتبہ اور کریم افراد کی طرح۔ جان لو کہ حالانکہ میرے ساتھی کم ہیں، میرے ساتھ افراد کی کمی ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ جنگ کروں گا۔ اور اس کے بعد قیس بن اشعث جو سپاہ عمر سعد کا ایک سردار ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس انداز میں چاہتا ہے کہ وہ یزید کی بات سنے اور امید دیتا ہے، کہتا ہے کہ آپ آئیں اور آپ بیعت کر لیں تو انشاءاللہ یزید جو ہے وہ آپ کے لیے اچھا سلوک کرے گا۔ توجہ کیجیے آپ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود پست ہیں اور اپنے ہی زاویے سے دوسروں کو دیکھتے ہیں۔ تو میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں لا واللہ، خدا کی قسم نہیں، میں تمہارے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتا، خالی بھرا ہاتھ نہیں ملا سکتا، اور میں بردوں کی طرح، غلاموں کی طرح فرار نہیں کروں گا۔ یعنی یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں گا نہیں جی غلطی ہو گئی تو اب میرے سے گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، اب معاف کر دو، چلو اب صلح کر لیتے ہیں۔ نظر آ رہا تھا کہ مارے جائیں گے سب، لیکن اس کے باوجود عزت و کرامت کا سورج نظر آتا ہے۔ سید الشہداء سلام اللہ علیہ کا کردار، آپ کی گفتار، آپ کا عمل، آپ کے روش، اور پھر عمر سعد اللعین نے ایک پہلا تیر جو ہے سپاہ امام کی طرف چھوڑا اور پھر حملے کا حکم دیا، تو امام نے بھی پھر اس وقت اپنے لشکر کا رخ کیا اور اس طرح سے اشارہ فرمایا کہ قوموا قوم رحمکم اللہ الی الموت، خدا تمہیں رحمت کرے، الذی لا بد منہ فإن السہام رسل القوم علیکم، چارہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اب ہم موت کو گلے لگائیں، موت ابدی اور شہادت کی موت، اور لہٰذا آ جاؤ اور اب قیام کرو، اس لیے کہ یہ تیر جو ہے ان لوگوں نے چلا دیے ہیں اور وہ جنگ کے لیے تمہیں پکار رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایسے مواقع پر انسان جب کہ ساتھی بھی کم ہوں، اگر ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے جائیں تو دل کی حالت کیا ہونی چاہیے، لیکن انداز یہ ہے کہ مولا کا اور مولا
سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کا، یاوروں کا چہرہ نورانی تر ہوتا چلا جاتا ہے، چمک چمک اس میں پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، اطمینان نفس، آرامش قلب اور ان کا سکون قلب، قوت قلب زیادہ سے زیادہ دکھائی دیتی ہے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام ان کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں صبراً بن الکرام فالموت الا قنطرۃ، اے فرزندان کریمان و بزرگان صبر کرو کہ موت صرف ایک پل ہے جو تمہیں سختیوں سے اور تنگیوں سے جنت کی وسعتوں اور جنت کی ابدی نعمتوں تک عبور دینے کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کہ کہیں پر بھی کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ جس سے ہمیں یہ نظر آئے کہ حسین تھک گیا، حسین بے بس، حسین لاچار، حسین مجبور، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ قدم آگاہانہ اٹھایا گیا ہے، صرف حسین ابن علی نہیں بلکہ اس لشکر میں موجود ہر فرد، ہر بچہ جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس چیز کو گلے لگا رہے ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر اشعار اور رجز جو پڑھے گئے اور جس میں آپ نے اپنے خاندان کی بزرگی اور عزت کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس پر فخر کیا ہے، تو میں ان کا ترجمہ اور مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ فرمایا میں اس پاک مرد علی کا بیٹا ہوں جو خاندان ہاشم سے ہے، اور یہی فخر جو ہے وہ میرے لیے کافی ہے کہ میں علی کا لال ہوں، اور میرے جد پیغمبر خدا ہیں، یعنی سب سے بزرگوار ہستی لوگوں میں، اور ہم نور خداوند ہیں روئے زمین پر کہ جو نور افشانی کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ہمارے خاندان پر کتاب راستین اتری، قرآن ہمارے خاندان پر اترا، اور ہمارا خاندان جو ہے وہ ہمیشہ ہدایت اور وحی کے لیے زبان زد عام تھا اور رہا، اور کبھی گروہ مقابل کی ناسپاسی اور ان ظالموں کی جنایات کا میرے مولا ذکر کرتے ہیں، اور کبھی دنیا کی بے وفائی کا ذکر اپنے اشعار میں کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ پر میرے مولا اشارہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں حسین ابن علی ہوں، میں نے قسم کھائی ہے کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں چہرہ نہیں موڑوں گا، میں منہ نہیں موڑوں گا، اور میں اپنے بابا کے خاندان کی حمایت کروں گا، اور میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین پر ثابت قدم رہوں گا۔ اور جب بہت سارے مد مقابل دشمنوں کے افراد کو واصل جہنم کر دیا، تو پھر میرا مولا فخر کے ساتھ یہ شعر پڑھتے ہیں، القتل اولا من رکوب العار والعار اولا من دخول النار، کہ مارا جانا جو ہے وہ ننگ کو قبول کرنے سے زیادہ اولا ہے، برتر ہے، اور ننگ جو ہے وہ آتش اور جو ہے وہ آتش جہنم میں ورود سے زیادہ برتر ہے۔ یہ مجسمہ عصمت اور عزت کہ آپ دیکھیے کہ ابھی تک بہت سی جگہوں پہ دشمنوں کو ذلت اور خواری کا منہ دیکھنا پڑا، اور آخری جب لحظات ہیں مولا کی زندگی کے ہمیں ملتے ہیں کہ کس قدر غیرت مند ہے امام اور تیز بین نگاہ رکھنے والا یہ امام، کہ جب ان کو سمجھ نہیں آتی ہے تو میرا مولا تھکا ہوا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس وقت میں سب کچھ بھول جائیں گے اور پھر قیام کا رخ کرتے ہیں، تو میرا مولا اپنی تمام تر طاقت اور ہمت کو جمع کر کے کیا ارشاد فرماتے ہیں، واہ ہو تم پر اے آل ابو سفیان کے پیروکارو، ان لم یکن لکم دین، اگر تم دیندار نہیں ہو، اگر بے دین ہو، وکنتم لا تخافون المعاد، اور تمہیں معاد کا، تمہیں قیامت کا کوئی ڈر و خوف نہیں ہے، فکونوا احرارا فی دنیاکم، کم از کم دنیا میں تو زندہ رہو، آزاد مرد رہو، اور اپنی دنیا میں تو مرد بننے کی۔ اور پھر ان کو ظاہر ہے کہ عرب جو ہے وہ اپنے عرب ہونے پر بڑا فخر محسوس کرتا تھا، تو مولا ان کے اس
رستے کو پکڑ کر ان کو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ عرب ہو تو دیکھو تو صحیح کہ عرب کا اصل اور حسب نسب کیا ہوتا ہے، اور مراد یہ ہے کہ بے غیرت نہ بنو اور خیام کا رخ نہ کرو۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ شمر نے فریاد کی بلند آواز سے چیخ کر یہ کہتا ہے کہ اے پسر فاطمہ تو کیا کہہ رہا ہے، اور میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہاری جنگ میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ جنگ کرو، اور عورتوں کا کیا گناہ ہے، ان کا کیا قصور ہے، جب تک میں زندہ ہوں تمہارے نادان اور طاغیوں کو یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ میرے حرم سے تعرض کریں۔ دشمن خوب جانتا ہے کہ حسین ابن علی کی غیرت اور حسینی عزت کتنی بلند ہے، خوب جانتا ہے، اور اپنی پستی، اپنی رذالت اور ذلت کو بھی جو ہے وہ استعمال کرتا ہے تاکہ سوء استفادہ کر سکے۔ بعض جگہ پر یہ لکھا ہے کہ مولا فرات کے کنارے ہیں، دشمن نے سمجھا کہ شاید پانی پینا چاہتے ہیں اب، اور اس انداز میں کہا کہ اگر ان کا یہ خیال تھا کہ حسین پانی پی لے گا تو شاید توان جو ہے وہ کئی برابر ہو جائے گی اور پھر ہمارے لیے جنگ کرنا تھوڑا اور مشکل ہو جائے گا، تو کہتے ہیں کہ ایک فرد جو ہے وہ آواز دیتا ہے، ایک ذلیل اور بدبخت انسان جو کہتا ہے کہ تو یہاں پانی پی رہا ہے اور پانی پی کر لذت حاصل کر رہا ہے، حالانکہ دشمن جو ہے وہ تیرے خیام کی طرف ہے۔ تو میرے مولا بیتاب ہو جاتے ہیں اور بڑی سرعت کے ساتھ اپنے خیام کی طرف آتے ہیں، دشمن کو یہ دکھاتے ہیں کہ ہم بے غیرت لوگ نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور ہم صاحب عزت و کرامت افراد ہیں۔ امام کی شہادت کا لمحہ جتنا قریب تر آتا جاتا ہے، جتنا یار سے ملاقات کا وقت قریب آتا چلا جاتا ہے، مولا کا چہرہ اتنا ہی نورانی ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں یہ ملتا ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کا دل جو ہے اتنا ہی آرامش والا پرسکون ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ حمید بن مسلم جو کہ لشکر دشمن کا خبر نگار ہے اور جس نے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ نقل کیے ہیں، ناظرین محترم یہ بھی معجزہ ہے کہ قلم ان کا ہو، کہانی حسین کی لکھی گئی، اور کس انداز میں آپ یہ دیکھیے کہ دنیا تک حقائق پہنچے ہیں، اگرچہ اس میں تبدیلیاں کرنے کی کوششیں کی گئیں اور کی جا رہی ہیں، لیکن میرا سلام ہو حسین ابن علی تیری عزت و کرامت پر کہ دنیا جتنا چاہے وہ اس ذکر کو نہ روک سکتی ہے، نہ مٹا سکتی ہے، نہ کم کر سکتی ہے۔ تو اب اس سے نقل کرتے ہیں کہ حمید بن مسلم یہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم فواللہ ما رأیت مکسورا، میں نے آج تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا، یہاں مکسور کے دو معنی مد نظر ہو سکتے ہیں، تو یہ کہ کوئی مغلوب ہو یعنی سارے مارے گئے وہ غالب ہیں، اور ایک یہ کہ ٹوٹا ہوا ہو، مثلا مراد یہ ہے کہ دشمن ہر طرف سے احاطہ کیا ہوا ہے جیسے، اور حسین علیہ السلام بیٹے مارے گئے، یار و یاور مارے گئے، ساتھی قتل ہو گئے، اور میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ اتنی مصیبتوں، اتنی بلاؤں کے باوجود دشمن کے پیادے بھی حملہ ور ہیں، دشمن کے سوارے بھی حملہ ور ہیں، اور شمشیر جب نکالتا ہے، جب خنجر نکالتا ہے تو ان کو گوسفند کے گلوں کی طرح ان پر جیسے گوسفند کے گلوں پہ گرگ حملہ کرتا ہے اس انداز میں حملہ کرتا ہے، اور چپ و راست میں متفرق کر دیتا ہے، اور بالآخر وصل کا وقت آ گیا، اور اس عزیز نے، اس صاحب عزت و کرامت حسین نے اپنے مولا کے ساتھ خلوت کی، اور اس وقت سوائے پروردگار عالم کی ذات کے اور کوئی مد نظر نہیں، اور جب یہ حکم آیا کہ اب وعدہ وفائی کا وقت آ گیا اور حسین ابن علی نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا، تو کیا لفظ سنائی دیتے ہیں کہ حسین اب صرف ہے اور مناجات ہے حسین ابن علی کی اپنے رب جلیل کے ساتھ، صبرن علی قضائک یا رب، میرے مولا میں تیری قضا پر صبر کرتا ہوں، لا الہ الا سواک یا غیاث المستغیثین۔
یا غیاث المستغیثین، اے فریاد رس تیرے سوا کوئی نہیں، یا غیاث المستغیثین مالی، میرا کوئی نہیں رب سواک، تیرے سوا میرا کوئی رب نہیں، ولا معبود غیرک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، صبراً علی حکمک، میں تیرے حکم کے سامنے صبر کروں گا، یا غیاث من لا غیاث لہو۔ اندازہ لگائیے کہ کتنی بلند منزلت ہے میرے مولا کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تک ہم نے امام حسین علیہ السلام سے متعلق وہ جملات، اشعار، واقعات دیکھے کہ مدینہ سے چلے ہیں اور آج تک کس انداز میں پرچم عزت کو بلند رکھا اور لباس ذلت کو ایک لحظے کے لیے حسین ابن علی نے تن نہ کیا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام کے ساتھیوں کی زندگی، کہ آپ کے اطراف میں جتنے بھی افراد ہیں اور جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں وہ بھی صاحب عزت ہیں۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی ہے نا کوفہ سے، تو مولا نے ساتھیوں کو جمع کیا اور عقیل کے بیٹوں کو بلایا اور ان کو کہا کیا خیال ہے، مسلم مارے گئے؟ کا خیال تھا کہ اگر تم چاہتے ہو تو چلے جاؤ، تو فرماتے ہیں مسلم بن عقیل کی اولاد کہ خدا کی قسم ہم پلٹ کر نہیں جائیں گے، ہم خون مسلم کا انتقام لیں گے اور ہم بھی اسی مقام پر نائل فائز ہوں گے جس پر مسلم بن عقیل فائز ہوئے ہیں۔ اور مولا تو ظاہر ہے کہ جانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی عیش نہیں ہے زندگی میں، کوئی خیر نہیں ہے، اور پھر چلتے ہیں آگے اور میرے مولا جو ہیں وہ ایک خواب دیکھتے ہیں جس کی تعبیر یہ ہے کہ سب شہید ہو جائیں گے، اور میرے مولا اشک شوق بہاتے ہیں۔ اور جب فرزندان علی اس چیز کو دیکھتے ہیں اور گریہ کی وجہ بابا سے پوچھتے ہیں تو بابا کیا جواب دیتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں؟ اکبر کا یہ جملہ، بابا کیا ہم حق پر نہیں؟ کہا کہ کیوں نہیں؟ تو کہا پھر اس صورت میں موت سے کوئی باک نہیں کہ ہم موت پر جا گریں یا موت ہم پر آ گرے۔ اور آپ دیکھیے کہ عباس ابن علی ابن ابی طالب کہ جب شمر نے امان نامہ بھیجا ہے اور اس طریقے سے چاہا ہے کہ عباس اور ان کے بھائیوں کو ظاہری طور پر ہمیں یہ نظر آتا ہے نجات دیں، اگرچہ علماء اس کی تفسیر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حقیقتاً ان کی شجاعت سے گھبراتے تھے، کہ وہ ایک الگ بحث ہے جس کو میں یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتی، صرف میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ حسین کے یار و یاور کتنی بلند معرفت رکھتے ہیں کہ جب اس نے اپنی زبان سے عباس کا نام لیا ہے تو وہ جوان مرد ایسے تھے کہ غضب ناک ہو گئے اور اس سے خطاب کر کے فرمایا کہ خدا تجھے اور تیرے امان نامے پر لعنت کرے، کیا تو ہمیں امان دینا چاہتا ہے اور فرزند رسول کے لیے امان نہ ہو؟ اور اس طرح قاطعیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس امان نامے کو رد کر دیتے ہیں۔ اصحاب حسین ابن علی میں کہ آپ دیکھیے کہ مولا نے کہا رات تاریک ہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، تو سب نے ایک صدا ہو کر اپنی وفاداری کا احساس دلایا ہے، اور کس قدر شکوہ ہوگی اس محفل میں کہ اس طرح سے تمام عاشور والوں نے، تمام کربلائیوں نے اپنی عزت کو دکھایا ہے، اپنی کرامت کو دکھایا ہے۔ اور میں صرف زہیر بن کین کے الفاظ کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی کہ فرمایا خدا کی قسم میں دوست رکھتا تھا کہ میں قتل کیا جاؤں، مارا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، اور یہ کیفیت 1000 مرتبہ ہو کہ میں قتل کیا جاؤں اور زندہ ہو جاؤں، اور اس کے ذریعے سے پروردگار عالم تجھے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جوانوں کو دشمن کے آسیب سے محفوظ رکھے۔ اور یہیں پر تو ہے کہ جب نظر آتا ہے حسین ابن علی کا وہ کلام کہ فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَصْحَابًا أَوْلَى وَلَا خَيْرًا مِنْ أَصْحَابِي وَلَا أَهْلَ بَيْتٍ أَبَرَّ وَلَا أَوْصَلَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، کہ ان سے زیادہ باوفا صحابی جو میرے یار ہیں مجھے دنیا میں نہیں نظر آتے ہیں، جو خاندان میرا خاندان ہے اس سے زیادہ
کوئی ایسے فرد نظر نہیں آتے جو رشتہ دار ہونے کا حق اس انداز میں نبھاتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی تھے جنہوں نے روز عاشوراء اس قدر عظیم اور بلند کر کے دکھائی۔ ایسی نمائشگاہ ہے عاشوراء کہ جس میں ہر قسم کی فداکاری اپنی اوج پر دکھائی دیتی ہے، اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ امام کی نصرت کرنے میں سب سے پہلے مارا جائے، سبقت لے جائے۔ اور اس حوالے سے گفتگو بہت ساری ہے کہ جو میں کرنا چاہتی ہوں، لیکن ہمارے پاس غالباً وقت جو ہے وہ کم ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عربی شاعر جو ہے وہ اس حوالے سے کہ یاوران حسین ابن علی نے کس انداز میں روز عاشوراء اپنی بزرگی کو دکھایا ہے، کہا کہ وہ گروہ ہے کہ دشمن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں، اور دشمن جو ہے وہ تمام تر فوجی وسائل سے آراستہ ہو کر ان کے سامنے کھڑا ہے، اور وہ سپاہ جو ہے اپنی دفع گرفتاری کے لیے مدد مانگتا ہے، ان کے قلوب جو ہے ان کے اوپر بھی زرہ ہے۔ مطلب انداز یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ادھر بہت زیادہ افراد ہیں، وسائل ہے، اسلحہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کے قلوب میں جو ہے وہ محبت ہے اہل بیت رسول کی، آل رسول کی۔ بہرحال خطبات ہیں، گفتگو ہیں، اشعار ہیں، رجز ہیں کہ جو روز عاشوراء بہترین گواہ ہیں عزت نفس کی اور عزت طلبی کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ جس میں اپنی شجاعت کا ذکر کرتے ہیں رجز پڑھتے ہوئے، اپنے حق ہونے کا ذکر کرتے ہیں، اپنے مقام کا ذکر کرتے ہیں، اپنی عزت کا ذکر کرتے ہیں، طلب شہادت کی، آرزو شہادت کی ذکر کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی صورت بھی فرزند رسول کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اور یقیناً تمام کے تمام جو ہیں انہوں نے ایسا کر کے دکھایا، اور آج بھی ان کی وفاداریاں ضبط ہیں، ثبت ہیں، اور کوئی ان کو نہ ختم کر سکتا ہے، کوئی ان کو نہ کم کر سکتا ہے۔ اور حتیٰ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افراد نے اپنی تمام تر نسل خرچ کر دی اس راہ میں، اور پھر اس کے بعد بھی کہا کہ ما رأیت الا جمیلا۔ عزیزان من، ناظرین گرامی، مومنات و مومنان عزیز، ثانی زہرا کا ایک لقب ام المصائب ہے۔ میں یہ کہوں گی کہ ہم جتنا بھی چاہیں نا، ہم قاصر ہیں لفظ ام المصائب کو معنی کرنے میں۔ میں یہ بتانے سے قاصر ہوں کہ یہ عرض کر سکوں ام المصائب کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ بس یہ کہوں گی کہ زینب کبریٰ اس دنیا میں آئی ہے اور مصیبتیں دیکھنا شروع ہوئی ہیں کہ کس انداز میں امت نے میرے نانا کے ساتھ جفا کی، اور کس وقت طرح جب نانا اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر اس دروازے پر کہ جہاں پر رسول خدا آ کر سلام بھیجتے ہیں، امت اس دروازے پر لکڑیاں لے کر آ جاتی ہے، اور ماں کو یہ دیکھا کہ صبت علیہ مصائب، ان کا نوحہ پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے چلی گئی، ہاتھ پہلو پہ رکھا ہوا ہے، اور پھر دیکھا 25 سال تک میرا بابا کس طرح سے تک و تنہا رہا، اور پھر دیکھا کہ کس طرح سے امت کی جفائیں حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تشت میں گرتے ہوئے زینب نے دیکھے، اور یہیں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جنازہ کو واپس آتے ہوئے دیکھا، اس پر تیر لگتے ہوئے دیکھے، اور آج زینب کھڑی ہے عاشوراء کربلا کے میدان میں اور دیکھ رہی ہے کہ حسین ابن علی حق و باطل کی اس جنگ میں جو کچھ اپنے پاس لیے ہوئے ہیں وہ لے کر حاضر ہیں پروردگار کی بارگاہ میں۔ یاد رکھو کربلا والوں نے ہر امتحان دیا اور اس میں سرخرو رہے، اور اس بہن بھائی کی عجیب محبت ہے۔ کہتے ہیں دنیا میں کچھ محبتیں بہت مشہور ہیں، مشہور ہے کہ یعقوب و یوسف کی آپس میں بہت محبت تھی، رسول و بطول کی آپس میں بہت محبت تھی، زینب و حسین کی محبت بھی زبان زد عام و خاص ہے۔ عزادار و اولاد بڑی پیاری چیز ہوتی ہے،
اولاد سے بڑھ کے کوئی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مشکل وقت آئے نا تو انسان چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو جب تک چاہے، جب تک بچانا ممکن ہو بچا سکے، لیکن یہ کیسی بیویاں ہیں کربلا میں کہ جو یہ چاہتی ہیں حسین بچ جائے، ہماری اولاد تہہ تیغ جاتی ہے تو جائے۔ اور اس انداز میں شب عاشور گواہ ہے اس بات کا کہ ہر بیوی اپنے خیام میں اپنی اپنی قربانیوں کو تیار کر رہی ہے۔ میرا دل کہتا ہے زینب نے بھی اپنے لاڈلوں کو ایک مرتبہ کہا ہوگا میرے بچوں تم کوئی عام بچے نہیں ہو، کل جب ماموں پہ جان وارنے کے لیے جانا تو تمہارا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی کہے جعفر طیار کے پوتے ہیں، کوئی کہے یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ عزاداران سید الشہداء عاشور کا دن آیا، ہر قربانی تیار ہے۔ پہلے اصحاب حسین نے اپنی جانیں نچھاور کی اور اس کے بعد عقیل کی اولاد کی باری آئی، باری باری سب جان نچھاور کر رہے ہیں اور عزیزان حسینی جا رہے ہیں میدان میں۔ مسلم کے بچے بھی اپنی جان نچھاور کر چکے، اب جعفر طیار کے پوتوں کی باری ہے۔ ماں نے سمجھا کر بھیجا تھا نا، ماں نے کل رات وصیت کی تھی نا جہاد کے متعلق۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی نے اپنے بچوں کو ماموں کی خدمت میں بھیجا، اجازت لیں۔ مجھے نہیں معلوم کس انداز میں زینب نے اپنے بچوں کو سجایا ہوگا، میں نہیں جانتی کہ کس انداز میں حسین ابن علی نے ہتھیار دیے ہوں گے۔ ارے عرب میں کوئی ذرا بچے کے اندازے کی نہیں بنائی جاتی۔ بس یہ کہوں گی کہ ایک مرتبہ زینب کے دونوں لال میدان میں گئے، بڑی بہادری سے لڑے کہ اچانک دشمن کی فوج میں شادیانے بجنے لگے، بیویوں نے سر پیٹ لیا۔ ایک کا لاشا عباس نے اٹھایا، دوسرا علی اکبر نے۔ ارے بی بی تیرے لاڈلے تیرے لال دولہا بن کر آ گئے۔ یہاں ملتا ہے کہ شہزادی نے اپنے بچوں کی لاشوں پہ کوئی بین نہیں کیا، گریہ نہیں کیا۔ کچھ ذاکرین کہتے ہیں کہ زینب اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتی تھی، میں اس بات کو نہیں مانتی۔ زینب صاحب شریعت بی بی ہے، زینب اپنے بچوں کی عاشق ماں ہے، اور ان عاشق جن کی عاشق ہے ان بچوں کو اپنے بھائی پروار رہی ہے۔ لیکن ملتا ہے کہ جب لاشاہ انو محمد آئے تو پھر میری بی بی لاش پہ نہیں آتی، گویا نظر آتا ہے کہ زینب بھائی کے چہرے پہ شرمندگی کے آثار نہیں دیکھنا چاہتی، سجدہ شکر ادا کیا۔ اگر کسی نے آ کر تعزیت کی تو کہا شکر ہے میرا بھائی سلامت ہے۔ میں عرض کروں گی بی بی تو بھائی کے لیے اپنا سارا سرمایہ لٹا رہی ہے، لیکن ظالموں نے حسین کو بھی ارے شہید کر دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔